اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس. اقیم کون سا فعل ہے؟ اقیم امر ہے، اس میں حکم ہے. اقیم کا معنی قائم کرو، قائم کر. اقیم قائم کر الصلاۃ نماز کو. اس سے پچھلے رکوع میں آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشوں کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ دباؤ کا ذکر فرمایا تھا کہ کافر دباؤ ڈال کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کرنا چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راہ راست سے کچھ نہ کچھ ہٹ جائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے افہام و تفہیم ہو جائے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کچھ ان کی طرف جھک جاتے. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اور مشرکوں کے دباؤ کا ساتھ ہی علاج بھی بتایا. پہلی بات تو یہ فرمائی کہ اللہ کا فضل جو ہے وہ اس کے لیے ضروری ہے، اور کافروں کا مقابلہ کرنے کے لیے، مشرکوں کا مقابلہ کرنے کے لیے سب سے پہلے تو اللہ کے فضل کی دعا مانگو اللہ سے. دوسری بات کیا فرمائی؟ اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو لدلوک الشمس. دلوک کا مادہ کیا ہوگا؟ دال لام کاف. دلوک کا معنی زوال. لدلوک الشمس سے سورج کے زوال سے، سورج کے زوال. زوال کے کون سا وقت ہے؟ جی ہاں، جب سورج تھوڑا سا ڈھل جائے، مغرب کی طرف تھوڑا سا جب ہو جاتا ہے سورج، اس وقت کو زوال کہتے ہیں. فرمایا کہ جب سورج ڈھل جائے اس وقت سے لے کر الی غسق اللیل، سورج کے زوال سے لے کر الی تک غسق اللیل. غسق کا معنی اندھیرا. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. اور میں پناہ مانگتا ہوں فجر کے رب کی، من شر ما خلق ہر اس شر سے جو اللہ نے پیدا کی، ومن شر غاسق اذا وقب اور ہر اس شر سے جو رات کی تاریکی میں پیدا ہوتا ہے. جب تاریکی چھا جائے، یعنی رات کی تاریکی آنے سے جو شر پیدا ہوتے ہیں ان سے بھی میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. غسق کا معنی رات کی تاریکی. الی غسق اللیل سورج کے زوال سے لے کر رات کی تاریکی چھا جانے تک نماز پڑھو. اب جو حکم ہے اس میں بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ یہ وہ وقت ہے جس میں مسلسل نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ جب سورج ڈھل جائے اس وقت سے لے کر رات کی تاریکی چھا جانے تک نماز پڑھتے رہو. جو الفاظ ہیں قرآن مجید کی ان سے یہ معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کی عملی تفسیر وہی ہوگی جو سنت رسول سے ثابت ہوگی. سنت رسول سے جو چیز معلوم ہوگی وہی اس کا صحیح معنی ہوگا. خواہ بظاہر اس کا معنی یہی کیوں نہ ہو کہ آدمی زوال سے لے کر رات کی تاریکی چھا جانے تک نماز پڑھتا رہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت یہ ہے کہ جب زوال ہو جائے تو ظہر کی نماز پڑھی جائے. پھر جب سورج جو ہے اور ڈھل جائے، یا حدیث شریف میں جو الفاظ ہیں وہ ہے کہ دو مثل سورج ہو جائے. دو مثل سے مراد یہ ہے کہ اگر
ایک چھڑی گاڑ دی جائے تو جتنی چھڑی لمبی ہے، مثال کے طور پہ 1 فٹ چھڑی جو ہے وہ ہم نے گاڑ دی، اور سایہ جو ہے وہ 2 فٹ جب ہو جائے تو پھر عصر کی نماز پڑھو، کیونکہ اس وقت گھڑیاں تو نہیں تھی۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ بتایا یا جو طریقہ بتایا وہ یہی ہے۔ زوال یہ ہے کہ جب آپ ایک چھڑی گاڑتے ہیں تو اس چھڑی کا سایہ جو ہے جیسے ہی اس چھڑی سے بالکل جب اس کے اوپر ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج جو ہے وہ عین سر کے اوپر ہے۔ جب اس کا سایہ چھڑی سے تھوڑا سا ادھر ہٹ جائے گا تو اس کا مطلب یہ زوال ہو گیا، اور جب اس کا سایہ فٹ کے برابر ہو جائے جتنی کہ ہم نے چھڑی گاڑی ہے تو اس سایہ کو ہم کیا کہیں گے؟ 1 مثل سایہ۔ اگر 1 فٹ کی چھڑی ہم نے گاڑی ہے اور سایہ جو ہے وہ 1 فٹ ہی ہو گیا تو ہم کہیں گے کہ یہ 1 مثل سایہ ہو گیا، اور جب اس 1 فٹ کا سایہ 2 فٹ ہو جائے گا تو اسے ہم کتنا کہیں گے؟ 2 مثل۔ اس کو ہم 2 مثل کہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے نماز کا وقت جو ہے وہ بتایا کہ 2 مثل ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم نے ایک چیز گاڑ دی اس کا سایہ ڈھلنا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ اس کا سایہ اس سے دگنا ہو جائے جو چیز گاڑی گئی ہے، تو وہ 2 مثل کا وقت ہوگا۔ فرمایا اس وقت عصر کی نماز، اور جب سورج غروب ہو جائے تو مغرب کی نماز، اور پھر جب تاریکی مکمل طور پہ چھا جائے تو پھر عشاء کی نماز۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہے تاریکی چھا جانا جو ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ مغرب کے 1 گھنٹے کے بعد تاریکی تو چھا جاتی ہے، اور پھر ساری رات فجر تک چھائی رہتی ہے۔ اب عشاء کی نماز کا وقت کا تعین جو ہے وہ پھر سنت سے ہی ہوگا، ورنہ تو ساری رات جو ہے وہ عشاء کی نماز کا وقت رہے گا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازاً گھنٹہ سوا گھنٹہ بعد مغرب کی نماز کے بعد عشاء کی نماز پڑھ لی، اور ہر نماز کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 وقت بتلائے، جو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائے۔ وضو کا طریقہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب جبرائیل نے آگے بتایا کہ یا رسول اللہ اس طرح سے آپ نے وضو کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد نماز بھی پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتائی کہ آپ نے نماز ایسے پڑھنی ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 وقت میں جناب جبرائیل نے نماز پڑھائی، ایک تو اول وقت میں اور ایک آخر وقت میں۔ اول وقت سے مراد یہ ہے جیسی ہی اس نماز کے وقت کا ابتدا ہو، مثال کے طور پہ ظہر کی نماز جو ہے اس کا ابتدائی وقت زوال ہے، جیسے ہی سورج کا زوال ہو، سورج ڈھلنا شروع ہو، اسی وقت ظہر کی نماز ادا کر لی جائے۔ اس کا آخری وقت وہ ہے جب عصر کا ابتدائی وقت شروع ہوگا۔ عصر کا ابتدائی وقت جب شروع ہوگا تو اس وقت ظہر کا آخری وقت ہوگا، لیکن جب عصر کا وقت شروع ہو جائے گا تو پھر وہ نماز قضا ہو۔ عصر کا وقت جب شروع ہو جائے گا تو پھر اگر کوئی آدمی نماز پڑھے گا تو وہ قضا ہوگی۔ لیکن یہ 2 وقت ہیں جو جناب جبرائیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے پڑھ کے بتلائے کہ یہ اس کا اول وقت ہے اور یہ اس کا آخر وقت ہے، اور ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا گیا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات مسلمانوں کو بتلائی کہ اول وقت میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ اول وقت میں نماز پڑھنے کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل عمل نماز کو پہلے وقت میں ادا کرنا ہے۔ کتنا افضل عمل ہے یہ؟ اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز زوال سے لے کر رات کے چھا جانے تک، تاریکی کے چھا جانے تک پڑھو، تو اس میں سنت رسول سے دیکھنا پڑے گا کہ اس کے اوقات کون سے ہیں، اور اس وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی نمازیں پڑھی۔ زوال سے لے کر تاریکی چھا جانے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 نمازیں ادا کی ہیں، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز۔ 5ویں نماز کا ذکر جو ہے وہ آگے آ گیا، الی غسق اللیل، رات کے چھا جانے تک، وقرآن الفجر، آگے اللہ نے فرمایا وقرآن الفجر، اور قرآن کا معنی یہاں کیا ہوگا؟ یہاں قرآن کا مرادی معنی جو ہے وہ نماز ہے۔ قرآن مجید میں
بعض جگہ پہ صلاۃ کا لفظ آیا ہے، بعض جگہ پہ صلاۃ کے کسی حصے کا نام لے کے اس سے مراد لی گئی صلاۃ. صلاۃ کے مثال کے طور پہ رکوع جو ہے یہ نماز کا حصہ ہے. جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دینا تھا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، وہاں کیا فرمایا؟ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اس کا مطلب نہیں رکوع کرو اور بھاگ کرا، کیونکہ تسبیحات بھی شامل ہیں نماز میں، نماز کا حصہ ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، اللہ کی تسبیح کرو جب شام ہو جائے اور جب فجر ہو جائے. اس سے مراد کون سی نمازیں ہیں؟ مغرب کی اور فجر کی نماز. لیکن اس نماز کے لیے لفظ کون سا استعمال کیا؟ سبحان اللہ، تسبیح کرو. اس نماز کے لیے لفظ استعمال کیا سبحان اللہ کا، تسبیح کا، کہ تسبیح کرو اللہ کی، سبحان اللہ کہو جب فجر ہو جائے جب شام ہو جائے. تو یہاں تسبیح سے مراد نماز پڑھنا ہے. اسی طرح اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، یہاں ذکر سے مراد نماز ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز کے مختلف حصے ہیں ان حصوں کا نام لے کے بھی اس سے مراد نماز لی گئی ہے قرآن مجید میں. قرآن مجید کی تلاوت بھی نماز کا حصہ ہے. قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ بھی نماز کا حصہ ہے. لہذا یہاں قرآن الفجر سے مراد فجر کی نماز ہے. یہاں قرآن الفجر سے مراد فجر کی نماز ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اقم الصلاۃ، نماز ادا کرو طلوع کی شمس سے لے کر سورج کے زوال سے لے کر الی غسق اللیل، تاریکی چھا جانے تک. وقرآن الفجر، اور فجر کی نماز کا اہتمام بھی کرو، فجر کی نماز بھی پڑھو. ان قرآن الفجر کان مشہودا، ان بے شک قرآن الفجر، یہاں قرآن کا معنی قرآن ہی ہے. اس آیت میں قرآن کا معنی قرآن ہی ہے. قرآن الفجر، فجر کا قرآن، کان مشہودا، ہے مشہود. مشہود کیا ہے؟ مفعول ہے. مشہود کیا ہے؟ مفعول ہے. جس طرح معلوم ہے، مظلوم ہے، محکوم ہے، اسی طرح مشہود. مشہود کا معنی کیا ہوگا؟ شاہد کا معنی گواہی دینے والا. مشہود جو گواہی دیا گیا، مشہود جو گواہی دیا گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ فجر کے وقت جو قرآن پڑھا جاتا ہے وہ گواہی دیا جاتا ہے. کس سے گواہی دیا جاتا ہے؟ گواہ کون بنتا ہے اس وقت؟ فرشتے. اس وقت جب فجر کے وقت قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت کا قرآن جو ہے فرشتے آ کے سنتے ہیں. ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ فجر کی نماز کے وقت فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے. فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے. ہر انسان کے ساتھ کم از کم 6 فرشتے ہیں. ہر انسان کے ساتھ کم از کم 6 فرشتے ہیں. 2 فرشتے انسان کے آگے حفاظت کے لیے، 2 فرشتے پیچھے حفاظت کے لیے، اور 2 کرامن کاتبین ہیں جو انسان کے نام اعمال لکھتے جا رہے ہیں. کافر ہے، مشرک ہے، یہودی ہے، ہندو ہے، مسلمان ہے، نیک ہے، بد ہے، ہر آدمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے فرشتے مقرر کیے ہوئے. انسان کہتا ہے جی وہ گاڑی بڑی تیز آ رہی تھی، میں ذرا یہ ایسے ہو گیا. انسان ایسے نہیں ہو گیا بلکہ فرشتے نے ایسے کر دیا. اب یہ ہے تو ساری عقیدے کی بات. جس کا عقیدہ نہیں ہے وہ یہی کہے گا جی میں ایسے ہو گیا. جس کا ایمان ہے وہ کہے گا جی اللہ نے مجھے بچا لیا. لیکن اللہ کے رسول نے چونکہ بتایا ہے لہذا ہمارا ایمان ہے. جو چیز ہمیں نظر نہیں آتی وہ بھی ویسی ہی ہے جیسی اللہ کے رسول نے بتائی ہے. کرام الکاتبین بھی بیٹھے ہیں جو ہمارا نامہ اعمال نقل کر رہے ہیں. ہماری حفاظت کے لیے فرشتے بھی مامور ہیں جو آگے بھی ہیں پیچھے بھی ہیں. فجر کی نماز میں ان فرشتوں کی ڈیوٹیاں بھی تبدیل ہوتی ہیں جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے اور
فرشتے جو ہیں دن کے وقت کے بھی وہاں آتے ہیں، رات کے وقت کے پہلے سے موجود ہوتے ہیں۔ رات کے وقت کے فرشتے جو ہیں وہ فجر کے وقت واپس چلے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہم نے تیرے بندے کو اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اگر وہ نمازی ہے اور جو سو رہا ہے، ظاہر ہے اس کے بارے میں یہی ہوگا، وہ سو رہا ہے۔ دو وقت حاضری ہوتی ہے ہر انسان کی، ہاں کیسا ہی ہے، برا ہے، اچھا ہے، کافر ہے، مسلمان ہے، جو بھی ہے۔ دو وقت فرشتے جو ہیں وہ اس کی حاضری لگاتے ہیں کہ اس وقت انسان کیا کر رہا ہے۔ جو نمازی ہے اس کے بارے میں یہ رپورٹ ہوتی ہے کہ یا اللہ وہ بندہ حاضر تھا تیرے گھر میں اور دینی نماز پڑھ رہا تھا۔ دوسرا وقت عصر کا ہے، عصر کے وقت بھی فرشتے تبدیل ہوتے ہیں، دن کے فرشتے وہ واپس چلے جاتے ہیں، رات کے فرشتے آ جاتے ہیں اور اس وقت بھی بندے کی حاضری لگتی ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ دنیا کی ڈیوٹی کے لیے، حاضری کے لیے ہم کتنا تردد کرتے ہیں اور کتنی محنت کرتے ہیں کہ ہماری حاضری 5 منٹ لیٹ نہ ہو جائے۔ دنیا کے کام میں اور دنیا کے معاملے میں اپنی حاضری جو ہے وہ 5 منٹ یا 10 منٹ لیٹ ہوگی تو سارے دن کی چھٹی ہوگی، کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن دین کے معاملے میں اپنی حاضری کے لیے کتنے لوگ تردد کرتے ہیں، یا کتنے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی حاضری سے غائب نہ ہوں، یا جب میری حاضری لگے تو میں موجود ہوں مسجد میں۔ اسی بات کی طرف اشارہ ہے یہاں بھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت جو قرآن پڑھا جاتا ہے وہ مشہود ہے، گواہی دیا گیا ہے، گواہی دینے والے فرشتے ہیں کہ یا اللہ تیرا بندہ قرآن سن رہا تھا یا پڑھ رہا تھا۔ اس آیت سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر وہی ہوگی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یا امت کو بتلائی۔ صحابہ کو اور امت کو جو تفسیر قرآن مجید کی اللہ کے رسول نے بتلائی ہے وہی قابل قبول ہے۔ جو انسان کا اپنا عقل یا اپنا ذہن سوچے وہ نہیں ہے۔ ایک ہی آیت میں ایک جگہ قرآن مجید کا معنی جو ہے وہ نماز ہے، دوسری جگہ اسی قرآن کے لفظ کا معنی قرآن ہے۔ اب اہل قرآن جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، جو فطرہ پاکستان میں بھی موجود ہے، ہندوستان میں بھی موجود ہے، جو کہتے ہیں سنت کی حدیث کی ضرورت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد اپنے زمانے کے لیے پیغام بر تھے یا رسول تھے، جب وہ زمانہ گزر گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، تو اس کے بعد ہمارے لیے قرآن مجید موجود ہے۔ اور بڑا ایک معروف سا مقولہ ہے ان لوگوں کا، حسبنا کتاب اللہ۔ یہ ویسے تو حروف یا کلمہ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات فرمانے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاغذ اور پینسل طلب کیا اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گیا، تو صحابہ کرام نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زحمت نہ دی جائے، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے اور جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دیا وہ کافی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب زحمت نہیں دینی چاہیے، بیمار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بے ہوشی کی حالت میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زحمت نہ دیں۔ لیکن جن لوگوں نے، جو لوگ گمراہ ہوئے اس بات سے، انہوں نے اس سے یہ معنی لے لیا کہ حضرت عمر کا مطلب تو یہ تھا کہ حسبنا کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب میں لکھا ہے وہ کافی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ضرورت نہیں ہے یا حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا ان کے عقیدے کے مطابق، کیونکہ 5 نمازوں کا کہیں نام نہیں آیا قرآن مجید میں، پوری 5 نمازوں کا، نماز عصر کا، نماز ظہر کا، نماز مغرب کا، نماز عشاء کا الگ الگ نام کہیں نہیں آیا، لہذا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بار بار جو قرآن مجید میں یہ کہا گیا ہے اقیم الصلاۃ یا اقیم الصلاۃ، اس کے تحت 1 یا 2 نمازیں پڑھ لی جائیں دن میں تو حکم پورا ہو جاتا ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ 1 یا 2 نمازیں پڑھ لی جائیں تو اللہ کا یہ حکم جو ہے اس کی تعمیل ہو جاتی ہے۔ 5 نمازیں پڑھنی ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں 5 نمازوں کا الگ الگ کہیں ذکر نہیں ہے۔ اب یہ بھی اسی طرح کی گمراہی ہے
جو سنت رسول کو چھوڑ کر باقی معاملات میں ہے. صرف نماز کی اوقات کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو قدم قدم پہ سنت رسول محتاج ہے. قرآن مجید جو ہے محتاج ہے سنت رسول کی وضاحت کا. اگر صرف اوقات کا معاملہ ہوتا تو شاید یہ مجبور کر دیتا ہمیں کہ ٹھیک ہے جی ہم تسلیم کرتے ہیں کہ 2 نمازیں پڑھنے سے گزارا ہو جائے گا. لیکن معاملہ تو یہ ہے کہ قرآن مجید نے تو یہ بھی نہیں بتایا کہ نماز پڑھنی کیسے ہے. قرآن مجید نے تو یہ بھی نہیں بتایا کہ رکعت کتنی ہے نماز کی، فجر میں کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، ظہر میں کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، عصر میں کتنی پڑھنی ہے، مغرب میں کتنی پڑھنی ہے، نماز کا طریقہ کیا ہے. وضو کا طریقہ بھی جو قرآن مجید میں ہے اس سے زیادہ وضو ہم کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ ہاتھ دھو لو اور چہرے میں پانی مار لو، چہرہ دھو لو اور کونیوں تک ہاتھ اپنے دھو لو اور مسح کر لو، تمہارا وضو پورا ہو گیا. پاؤں کے دھونے کا ذکر نہیں ہے، کانوں کے مسح کا ذکر نہیں ہے، کلی کا ذکر نہیں ہے، ناک کا ذکر نہیں ہے پانی کا. قرآن مجید میں اس مکمل وضو کا ذکر نہیں آتا، لیکن ہم وضو اس طریقے سے کرتے ہیں جو طریقہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. نماز ہم اس طریقے سے پڑھتے ہیں جو قرآن میں نہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہے. رکعتیں ہم اتنی پڑھتے ہیں جتنی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی جو کہ قرآن مجید میں نہیں ہے. لہذا نمازیں بھی اتنی ہی پڑھنی پڑیں گی جتنی نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو ہے وہ قیامت تک کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو ہے وہ معاذ اللہ اپنے وقت تک نہیں تھی، یہ اپنی حیاتی تک نہیں تھی، بلکہ قیامت تک ہے وہ. اور قرآن مجید کی آیات جو ہیں وہ سنت رسول کی تفسیر کی محتاج ہے. اس میں قطعاً کوئی تأمل کی گنجائش نہیں ہے، یا اس میں قطعاً کوئی ایسی بات نہیں ہے جو انسان یہ کہے جی قرآن جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا محتاج کیوں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ بھی تو اللہ کے حکم سے ہے. جیسے یہ قرآن اللہ کا حکم ہے ویسے سنت بھی اللہ کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے ہے، وہ الگ نہیں ہے قرآن مجید سے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ. تحجد کون سا فعل ہے؟ امر کا ہے. تہجد کا معنی نیند سے اٹھنا. تہجد کا معنی سو کے نیند سے اٹھنا. کیا معنی ہوگا تہجد؟ جب سو کے اٹھے، وَمِنَ اللَّيْلِ رات کو، من جو ہے یہ فی کے معنی میں ہے، فی اللیل رات میں، رات کے وقت. تہجد جب تو سو کے اٹھے، بہی ساتھ اس کے، نافلتن لک. نافلہ کا معنی، نفل کا معنی زیادتی، نفل کا معنی زیادتی. جتنی چیز مطلوب ہے، جتنی چیز کی ضرورت ہے اس سے زائد چیز. سورہ انفال ہم نے پڑھی اس سے پہلے، کون سے پارے میں ہے؟ 9ویں پارے میں. انفال کا واحد کیا ہے؟ نفل. انفال اس سورہ کو کیوں کہا گیا؟ انفال کا معنی کیا ہے؟ مال غنیمت. مال غنیمت جو ہے وہ مطلوب نہیں، مطلوب کیا ہے؟ فتح. کافروں پہ فتح جو ہے وہ جنگ میں مطلوب ہے. مطلوب چیز جو ہے، جنگ بدر جب ہوئی تو مطلوب کیا تھا کہ کافروں کو مغلوب کیا جائے، کافروں پہ فتح حاصل کی جائے. اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی، اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے صرف فتح ہی نہیں دی بلکہ تمہیں انفال بھی دیا ہے. فتح سے آگے بڑھ کے تمہیں مال غنیمت بھی دیا ہے. اسی طرح نافلہ، نفل کا معنی ہے فرضوں سے زائد چیز.
مطلوب کیا ہے؟ جو نماز میں جو مطلوب ہے وہ تو فرض ہے کہ بھئی فرض پڑھو تو تمہاری نماز پوری ہو جائے گی، نماز ادا ہو جائے گی. اس سے جو زائد ہوگی اسے ہم نفل کہیں گے. فرضوں سے زائد جتنے بھی رکعتیں ہیں وہ ساری کی ساری نفل ہیں. اگر وہ نوافل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدگی سے پڑھی ہیں تو انہیں کیا کہیں گے؟ سنت مؤکدہ. اگر وہ نفل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدگی سے پڑھے ہیں تو انہیں ہم کہیں گے یہ سنت مؤکدہ ہے. سنت اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور مؤکدہ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ باقاعدگی فرمائی. اور وہ نوافل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پڑھے ہوں کبھی چھوڑ دیے ہوں انہیں کیا کہیں گے؟ سنت غیر مؤکدہ. ہے تو سنت ہی یہ، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے، لیکن یہ غیر مؤکدہ ہے، اس کی تاکید نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ باقاعدگی نہیں فرمائی. ظہر کے 4 فرض نماز ہے. ظہر کی نماز کے 4 فرض ہیں. جو آدمی 4 فرض پڑھ لیتا ہے اس کی نماز ادا ہوگی. باقی نفل ہیں، اس میں کچھ سنت مؤکدہ ہے کچھ غیر مؤکدہ ہے. مؤکدہ سنت ہو یا غیر مؤکدہ ہو اس کا تارک جو ہے وہ گناہگار نہیں لیکن ثواب سے محروم ہو جائے گا. مؤکدہ کو مسلسل ترک نہیں کرنا چاہیے. سنت مؤکدہ جو ہے اسے مسلسل باقاعدگی سے عادت نہیں بنا لینی چاہیے ترک کرنے کی. لیکن اگر کبھی کوئی کام ہے کوئی مجبوری ہے تو سنت مؤکدہ چھوڑ دی تو انسان گناہگار نہیں، ثواب سے محروم ہو جائے گا. غیر مؤکدہ کا معاملہ جو ہے وہ اختیاری ہے، انسان چاہے تو پڑھے چاہے نہ پڑھے چھوڑ دے. لیکن اس اعتبار سے سنتیں جو ہیں یہ اہم ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے دن جب نماز کا حساب ہوگا اور انسان کے فرائض میں کوئی کوتاہی ہوگی تو اللہ فرمائیں گے کہ اس کے نوافل میں دیکھو کوئی نامہ اعمال میں نوافل ہے یا نہیں ہے. اس کے نامہ اعمال میں نوافل ہے یا نہیں. اگر نوافل ہے تو فرضوں کی کمی جو ہے وہ نفلوں سے پوری کر، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا پڑھنا ہے بڑا ضروری. اگر کسی مجبوری سے یا کسی وقت انسان کسی عذر سے نہ ادا کر سکے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن مسلسل انہیں ترک نہیں کرنا چاہیے. نافلہ، یہ کیا ہے نافلہ؟ عاقلہ، طالبہ، کیا ہوگا یہ؟ اس میں فاعل ہے، صیغہ کون سا ہے؟ مؤنث کا. نافلہ کا معنی کیا ہوا؟ زیادتی کرنے والی. یعنی رات سو کے اٹھنے کے بعد جو نماز آپ پڑھیں گے، حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ جب سو کے اٹھو اس وقت بھی نماز پڑھو. پہلے تو یہ حکم دیا کہ زوال شمس سے لے کر تاریکی چھا جانے تک نماز پڑھو. پھر حکم دیا کہ فجر کی نماز پڑھو، اور پھر یہ حکم دیا کہ فجر کی نماز میں قرآن زیادہ پڑھو، اس لیے کہ قرآن فجر کی نماز میں مشہود ہے، فرشتے سنتے ہیں آ کے. اور اسی مشہود ہونے کی وجہ سے علماء نے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی یہی تھا، فجر کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت لمبی فرمایا کرتے ہیں، فرشتے آگے سنتے ہیں. اس سے پھر کم تلاوت جو ہے ظہر کی نماز میں، اس سے کم تلاوت عصر میں، اور اس سے کم تلاوت مغرب میں. پھر عشاء کی نماز میں تلاوت جو ہے وہ نسبتاً زیادہ ہونی چاہیے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب سو کے اٹھو اس وقت بھی نماز ادا کرو. اور فرمایا نافلۃ لک، تیرے لیے یہ زیادتی کا باعث ہوگی. کس چیز میں زیادتی؟ درجات کی بلندی میں. آپ کے درجات میں بلندی کے اضافے کا باعث بنے گی تہجد. بعض حضرات نے یہاں سے یہ مطلب بھی لیا ہے کہ فجر کی نماز جو ہے وہ آپ کے لیے اضافی فرض ہے، زائد فرض ہے آپ کے لیے. 5 نمازیں فرض ہیں مسلمانوں کے لیے، لیکن آپ کے لیے تہجد جو ہے یہ بھی ایک اضافی فرض ہے. بعض حضرات نے اس کا یہ مفہوم لیا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعامل سے اور مفسرین کی جو خلاصہ ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فرض تو نہیں تھی،
لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی الامکان چھوڑتے نہیں تھے تہجد کو. اور ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرض نہیں تھی تو مسلمانوں پہ بھی فرض نہیں ہے تو یہ نوافل کے درجے میں تہجد، لیکن اس کا اجر و ثواب اور اس کی فضیلت بہت ہی زیادہ ہے. بڑی معروف حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک حدیث تو یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فی الجنت غرفا، جنت میں کچھ محل ایسے ہیں یرا ظاہرها من باطنها، اگر اس کے اندر کھڑے ہوں تو اس کے باہر سے نظر آئے گا، اور اگر اس کے باہر کھڑے ہوں تو اس کے اندر سے سب کچھ نظر آئے گا جیسا شیشہ ہے. اس طرح کی جنت میں کچھ محل ہوں گے. فرمایا اعدہ اللہ لمن الان الکلام، اللہ نے وہ محل ان لوگوں کے لیے تیار کیے الان الکلام جو بات چیت میں بڑے نرم روح ہوتے ہیں، نرمی سے بات کرتے ہیں، سختی سے، تیزی سے، اونچی آواز سے چلاتے نہیں ہیں بلکہ نرمی سے، پیار سے، محبت سے گفتگو کرتے ہیں. بآطعم الطعام، کھانا کھلاتے ہیں نیک لوگوں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو، دوست احباب کو. اور آگے فرمایا وہ تاب الصیام، اور کثرت سے نفلی روزے رکھتے ہیں. وصلی باللیل والناس نیام، اور اس وقت اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے وہ محل جو ہے ان لوگوں کے لیے تیار کیے ہیں جو نرمی سے بات کرتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، روزے زیادہ رکھتے ہیں اور تہجد کی نماز پڑھتے ہیں. اسی طرح ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، بہت زیادہ سلام کیا کرو. اور دوسری حدیث میں یہ ہے سب سے بہتر سلام وہ ہے جو انسان ہر شخص کو کرے، جسے جانتا ہو اسے بھی، جسے نہ جانتا ہو اسے بھی، جسے جانتا ہو اسے بھی، جسے نہ جانتا ہو اسے بھی سلام کرے. افشوا السلام، سلام پھیلاؤ. وآتموا الطعام، اور کھانا کھلاؤ. واصلوا الارحام، صلہ رحمی کرو، کہ جو رحم کے رشتے ہیں، سگے بھائی بہن ہیں، ان سے تعلق نہ توڑو، ان سے تعلقات قائم رکھو. وصلوا باللیل والناس نیام، اور اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، جو تہجد کی نماز. تدخلوا الجنۃ بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، امن و امان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ رات کی نماز جو ہے، تہجد کی نماز جو ہے، یہ انسان کے درجات میں بلندی کا باعث ہے، جنت میں لے جانے کا سبب ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ افضل نماز جو ہے وہ رات کی نماز ہے. اور ویسے بھی رات کے وقت بڑی معروف احادیث ہے، اللہ تعالیٰ آسمان اول پہ تشریف لاتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ ہے کوئی جو مجھ سے دعا مانگنے والا ہو میں اس کی دعا قبول کروں، ہے مجھ سے کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا میں اس کی گناہ معاف کروں، یا ہے مجھ سے کوئی اپنی حاجت طلب کرنے والا میں اس کی حاجت پوری کروں. یہ رات کی نماز جو ہے بڑی انسان کی بلندی درجات کے لیے بہت اہم ہے اور بڑی فضیلت ہے اس کی. اور یہ بات ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ یہ کس پس منظر میں احکام دیے جا رہے ہیں. کفار کا جو دباؤ ہے، مشرکوں کا جو دباؤ ہے مسلمانوں پہ، مسلمانوں پہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے کفار کی طرف سے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو طریقہ بتا رہے ہیں کہ تم کیسے مقابلہ کر سکتے ہو کفار کا. پہلی بار یہ ارشاد فرمائے کہ یہ اللہ کے فضل سے ہے کہ تم ڈٹے ہوئے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے انسان کو اللہ کا فضل مانگنا چاہیے. کفار کا مقابلہ ہو، مشرکوں کا معاملہ ہو، انسان کے ذاتی زندگی کے مسائل ہوں، مشکلات ہوں، مصائب ہوں، ان سب میں سب سے پہلی بات یہ ہے
جب اللہ کے رسول کو اللہ نے فرما دیا کہ میرا فضل نہ ہوتا تو تم مشرکوں کی طرف جھک جاتے. بھائی اس کے بعد اور کون انسان ہے جو یہ کہہ سکے میں اپنے ایمان میں بڑا ڈٹا رہوں گا, اپنے ایمان میں بڑا پکا ہوں. ہمارا ایمان تو 4 ریال میں بک جانے والا ہے. جہاں 4 ریال زیادہ ملتے ہیں پہلا معاہدہ توڑا, دوسرا کر لیا. اور جتنے بھی دھوکے فریب جھوٹ اور اس دنیا میں ہے سارے پیسوں کی وجہ سے, ڈالروں کی وجہ سے, ریالوں کی وجہ سے. ہمارا ایمان تو بڑا ہی کمزور ہے اور اللہ سے بڑی دعا مانگنی چاہیے. ہمیں تو ہر لمحے دعا مانگنی چاہیے, یا اللہ اپنا فضل رکھ ہم پہ, اپنا رحم فرما تاکہ ہم اپنے دین پہ قائم رہیں. ایک صحابی یا تابعی تھے, ان کے بارے میں واقعہ آتا ہے کہ اکثر وہ روتے رہتے تھے. لوگوں نے پوچھا ہے کیا آپ گناہوں کی وجہ سے روتے ہیں؟ انہوں نے زمین سے ایک تنکا پکڑا اور کہنے لگے کہ واللہ مجھے اپنے گناہوں کی اتنی بھی فکر نہیں ہے, گناہوں کی وجہ سے نہیں روتا, بلکہ میں تو اس بات کی وجہ سے روتا ہوں کہیں مرنے سے پہلے پہلے میرا ایمان نہ ضائع ہو جائے, میرا ایمان نہ چھن جائے کسی وجہ. اس ایمان کے لیے تو بڑی دعا اللہ تعالیٰ نے کیوں سکھایا کہ اہدنا الصراط المستقیم, صراط مستقیم کی ہدایت دے ہمیں. مسلمان تو صراط مستقیم پہ ہے ہی, لیکن یہ 5 وقت باقاعدگی سے ہر رکعت میں دعا اس لیے سکھلائی کہ یا اللہ ہمیں اسلام پہ قائم رکھ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, یا اللہ جب تو ہمیں ہدایت دے دے, لا تزغ قلوبنا, یا اللہ ہمیں ہمارے دلوں کو ہدایت سے, ایمان سے ہٹا نہ دینا. اور رات کی نفل نماز میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے یا کسی ازواج مطہرات میں سے کسی کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ دعا سجدے کی حالت میں یہ ہوتی تھی, یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک, یا مقلب القلوب اے دلوں کو پھیرنے والے, ثبت قلوبنا ہمارے دلوں کو جمائے رکھ, علی دینک اپنے دین پہ. اللہ کے رسول نے اتنا اہتمام کیا ہے دین پہ قائم رہنے کے لیے, ہر وقت اللہ سے دعا مانگی ہے. ہمیں تو ہر لمحے یہ مانگنی چاہیے اللہ سے کہ یا اللہ ہمارا ایمان جو ہے کہیں زائل نہ ہو جائے کہیں, اور ایمان تو ہے ہی ایسی چیز, نیکی کریں گے تو اس میں اضافہ ہوگا, اور کوئی بھی گناہ ہوگا, جھوٹ ہوگا, کہیں سے کوئی بدعہدی ہوگی, کوئی بھی معاملہ ہوگا, ایمان میں کمی ہوگا. پانچ نمازیں اور فجر کی نماز, یہ ہے علاج اللہ کی طرف سے کہ کسی پہ مصیبت آئے, تکلیف آئے, پریشانی آئے, کافروں کا اور مشرکوں کا دباؤ ہو تو جو ذمہ دار ہے خصوصاً وہ, اور پھر عام مسلمان بھی, جس طرح یہاں آپ نے اکثر دیکھا ہے رات کی نمازوں میں یا فجر کی نمازوں میں دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں, یا اللہ تو اپنا فضل کر ہم پہ, جن مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے یا اللہ ان کی نصرت فرما, ظالموں کو ہلا کر برباد کر. فجر کی نماز میں دعائیں مانگی جائے, اللہ کے آگے گڑ گڑایا جائے, 5 نمازیں باقاعدگی کے ساتھ پڑھی جائے. فرمایا یہ ہے علاج کافروں کے اور مشرکوں کے دباؤ کے مقابلے کے لیے, تمہاری اپنی مصیبتوں کا ایمان پہ قائم رہنے کے لیے, پریشانیوں کے لیے, تکلیفوں کے لیے, دکھوں کے لیے علاج جو ہے وہ نماز ہے. اور نماز جو ہے یہ بڑی اہم, اس لیے اہم ہے. ایک نماز ہم پڑھتے ہیں تو کتنی نمازوں کا ثواب ہے؟ 10 نمازوں کا. ایک نماز پڑھیں گے تو 10 نمازوں کا ثواب. اس کی وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ تو ہماری ایک کی جگہ 10 نمازیں لکھتے ہیں. اللہ نے تو 50 نمازیں فرض کی تھی نا, معراج کے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض کی تھیں, اور اب بھی اللہ تعالیٰ ہماری 50 ہی لکھتے ہیں اپنے فضل و کرم سے. انسان تو پیدا ہی نماز کے لیے کیا گیا. آپ 50 نمازوں کو 24 گھنٹے پہ تقسیم کر لیجیے اور دیکھیے کتنے منٹوں کے بعد ایک نماز آتی ہے. انسان تو پیدا ہی نماز کے لیے کیا گیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میری نماز پڑھتے رہو. اور نماز کو اللہ تعالیٰ نے علاج بتایا ہے کفار کے, اور جو تہجد تو دور کی بات ہے. اب کیا کیا جائے, اللہ تعالیٰ معاف کرے. کتوں کو بغلوں میں لیے پھرتے ہیں, انہوں نے کیا مشرکوں کا کافروں کا مقابلہ کرنا ہے.
یا جو شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، بدماشی کرتا ہے، نماز کے نزدیک نہیں جاتا، قرآن نہیں پڑھتا، تہجد تو بڑی دور کی بات ہے، ایسے لوگوں نے کافروں کا مقابلہ کیا کرنا ہے؟ آگے اللہ فرماتے ہیں عسا یب عسا کا، عسا کا معنی قریب ہے، ممکن ہے، عسا قریب ہے، ممکن ہے، ان یہ کہ یب عسا، کون سا فعل ہے یب عسا؟ مضارع کا فعل ہے، صیغہ کون سا ہے؟ واحد مذکر غائب کا، مبعوث کیا معنی؟ بھیجا گیا، بعثت مبارک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کیا معنی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جانا، یب عسا بھیج دے، پہنچا دے، یب عسا کا تجھ کو، کا سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب عسا کا پہنچا دے تجھ کو، سرفراز فرما دے تجھ کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ربوں کا تیرا رب، ربوں کا تیرا رب کہاں پہنچا دے؟ مقامن محمودن، محمود کیا ہے؟ مفعول ہے، محمود کا معنی تعریف کیا گیا، مقامن محمودن کیا ہے؟ یہ صفت موصوف ہے، مقام موصوف ہے، محمود اس کی صفت ہے، وہ مقام جو بڑا ہی تعریف کے لائق ہے، وہ مقام جو بڑا ہی تعریف کے لائق ہے۔ آپ 5 نمازیں پڑھیں اور تہجد پڑھیں، بعید نہیں، ممکن ہے تیرا رب تجھے مقام محمود پہ پہنچا دے، تیرا رب تجھے مقام محمود پہ سرفراز فرما دے۔ مقام محمود کون سا مقام ہے؟ جنت میں سب سے اعلیٰ ترین مقام جو ہے وہ مقام محمود، جنت میں سب سے اعلیٰ ترین مقام مقام محمود ہے۔ جو کہ اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمائیں گے، اور اسی مقام کے بارے میں یہ بھی وضاحت احادیث میں ملتی ہے کہ یہ وہ مقام ہے یا درجہ ہے جہاں کھڑے ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کبریٰ کریں گے۔ شفاعت کبریٰ سے مراد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سفارش، وہ سفارش جس کی کوئی ہمت نہیں کر پائے گا انبیاء میں سے۔ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ اللہ کے حضور سفارش کیجیے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کا حساب کتاب لے، یہ حشر کے میدان کا وقت ہوگا، لوگ حشر کی سختی سے، حشر کی تکلیف سے تنگ آ جائیں گے، پریشان ہوں گے، اور چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب لے کے جنت والوں کو جنت میں بھیج دے، جہنم والوں کو جہنم میں بھیج دے۔ سارے انبیاء کرام معذرت کر دیں گے کہ ہم اللہ کے حضور سفارش نہیں کر سکتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرمائیں گے جب لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرمائیں گے، انا لہا، یہ سفارش میں کرنے کے لائق ہوں، یا یہ سفارش میں کروں گا۔ یہ وہ مقام محمود ہے جس پہ کھڑے ہو کے، جس پہ پہنچ کے، جس پہ اللہ تعالیٰ سرفراز فرمائیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کبریٰ کریں گے۔ اور اس کے بعد پھر یہ سفارش تو وہ ہوگی جس کے بعد اللہ تعالیٰ لوگوں کا حساب کتاب لینا شروع کر دیں گے۔
اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ سفارش کریں گے، اور اس سفارش میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دیں گے کہ اچھا یہ اعمال والے لوگ جو ہیں انہیں جہنم سے نکال لو۔ اگر کوئی آدمی کبیرہ گناہ کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا لیکن 5 نمازوں کا پابندی سے پڑھنے والا تھا، تو اللہ فرمائیں گے کہ اچھا جو شخص 5 نمازیں پابندی سے پڑھتا تھا اس کو نکال لو۔ ہمارے یہاں تو عجیب قسم کا تصور بنا ہوا ہے نا، ارے ایسی نمازوں کا کیا فائدہ، وہ تو فلاں یہ کام کرتا ہے، دفتر میں تو ایسے کرتا ہے لیکن 5 نمازیں پڑھتا ہے، کیا فائدہ ایسی نمازوں کا؟ ایسی بات نہیں ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ کسی کا عمل ضائع نہیں کرے گا قیامت کے دن۔ سب کے نامہ اعمال میں ریکارڈ میں چیزیں موجود رہیں گی، نامہ اعمال تولا جائے گا باقاعدہ، نیکیاں بھی اور برائیاں بھی، انسان ہے برائیاں بھی ہیں نیکیاں بھی ہیں، ہر انسان کے ساتھ ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس میں نیکیاں ہی نیکیاں ہوں، کبھی کوئی خامی نہ ہو اس میں، کبھی کوئی گناہ نہ کیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ کے حضور سفارش کریں گے، اللہ فرمائے کہ اچھا جاؤ ایسا آدمی جس نے کبھی حرام نہ کھایا ہو ان کو نکال لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو نکال لائیں گے، حتیٰ کہ حدیث شریف میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری جو گروہ نکالیں گے وہ ہوگا، اللہ فرمائے گے کہ جن کے دل میں رائی برابر ایمان ہے ان کو بھی نکال لو جہنم سے۔ لیکن یہ اللہ بہتر جانتا ہے کتنی دیر کی بعد بات ہوگی، 100 سال جہنم میں رہنے کے بعد یا 1000 سال یا 2000 سال یا کتنا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش جو ہے یہ ثابت ہے، قرآن مجید سے بھی احادیث سے بھی ثابت ہے۔ 2 آدمیوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کا وعدہ فرمایا، ویسے 3 آدمیوں کے لیے، لیکن وہ تو معروف سی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا اس کے لیے میری سفارش ہے۔ وہ تو ظاہر ہے کہ جو آدمی مسلمان ہوگا سفارش اسی کے لیے ہے، لیکن 2 عمل ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلت لہو شفاعتی، مجھ پہ اس کی سفارش کرنی واجب ہو جائے گی، ضروری ہو جائے گی۔ کون کون سے ہیں وہ 2 عمل؟ جی ہاں، ایک عمل تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی 10 دفعہ صبح کے وقت اور 10 مرتبہ شام کو درود شریف پڑھے گا، قیامت کے دن اس کی سفارش کرنا مجھ پہ واجب ہوگا، میرے ذمہ ہو گیا، میں اس کی سفارش ضرور کروں گا۔ اور درود شریف کے جو الفاظ سنت سے ثابت ہیں وہی پڑھنے کا فائدہ ہے، ادھر ادھر سے درود پاک ہے، درود لکی ہے اور تنجینا ہے اور ادھر بہت سے بنے ہوئے ہیں درود، بالکل بے فائدہ اور بیکار، کچھ حاصل نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے نہیں بتایا۔ جو چیز اللہ کے رسول نے نہیں بتائی اس کے بارے میں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ممکن ہے باعث وبال ہی بن جائے، اللہ پوچھے کہ کیوں پڑھائیے، کس نے بتایا تھا یہ؟ اللہ کے رسول نے جب یہ الفاظ نہیں بتائے تو کیوں پڑھے یہ؟ وہی درود شریف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس میں سب سے افضل درود وہ ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، جسے درود ابراہیمی کہا ہے، اور جو مختصر سے مختصر الفاظ مسنون ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہ نسائی شریف میں امام نسائی رحمہ اللہ نے روایت کیے ہیں، وہ یہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کتنے بھی الفاظ ہیں، اگر انسان کو 10 مرتبہ پڑھ لے تو کتنا ٹائم لگے گا اسے؟ 2 منٹ نہیں 3 منٹ لگ جائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ چونکہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، لہذا اتنے الفاظ بھی اگر کوئی انسان 10 مرتبہ صبح کے وقت، صبح سے مراد یہ نہیں کہ فجر کی نماز کے بعد ہی ضرور پڑھے جائے، پہلے پار جب بھی انسان کو وقت ملے پڑھ لے، اور شام سے مراد یہی نہیں کہ مغرب کے بعد ہی ضرور پڑھے جائے، سورج غروب ہونے کے بعد سونے سے پہلے جب بھی انسان پڑھ سکے پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ انشاءاللہ امید یہ ہے کہ اللہ اس کے لیے اللہ کے رسول سفارش کرے گا۔ اور دوسری بات، اس میں بھی 2 روایتیں ہیں، ایک روایت تو امام بخاری رحمہ اللہ کی ہے، امام بخاری رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں جو آدمی اذان سننے کے بعد یہ کلمات کہے
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا للذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. جو آدمی اذان سننے کے بعد یہ کلمات کہے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کے لیے میری سفارش میرے ذمے ہو گئی، اس کی سفارش میں قیامت کے دن ضرور کروں گا. مسلم شریف کی روایت میں یہ ہے کہ جو آدمی مؤذن کے کلمات سنے، اذان سنے اور وہی کلمات دہرائے جو وہ کہتا ہے، اللہ اکبر کہے تو انسان اللہ اکبر کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان لا الہ کہے، یعنی اذان کا جواب دے. اس کے بعد مجھ پہ درود بھیجے اور پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا. اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سفارش کرے. دونوں روایتیں ہیں. اگر انسان زیادہ اہتمام نہ کر سکے تو کم از کم اتنا تو ہر آدمی کر سکتا ہے کہ اذان کے بعد یہ دعا جو ہے وہ ضرور پڑھ لیا کرے. اب ان چیزوں کا اندازہ جو ہے وہ تھوڑا سا اس دنیا کے معاملات سے ہم لگا سکتے ہیں. کہیں بچے کو داخلہ دلوانا ہو یا کہیں ملازمت دلوانی ہو، ہاں کتنا ہی میرٹ کا معاملہ کیوں نہ ہو، کتنا ہی فیئر معاملہ کیوں نہ ہو، ہر آدمی کی دعا میں یہ بات یاد کہیں سے تھوڑی سفارش تلاش کر، کہیں سے اپروچ کر ہی لے تو اچھا ہے. دنیا کے معاملے میں نظر انداز کرتے ہی نہیں، خواہ 100% یقین کیوں نہ ہو، کوئی معاملہ میرٹ پہ ہو، اس کے باوجود یہ بات ہوتی ہے ذہن میں بھائی سفارش ضرور تلاش کرنا، 100% پورا انتظام کرنا، کہیں بچہ رہ نہ جائے، بچے کا سال نہ ضائع ہو جائے، یہ چانس مس نہ ہو جائے. دنیا کی زندگی میں اتنا ہم اہتمام کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا اندازہ یا اہمیت کا پتہ تو اس وقت ہمیں چلے گا جب وہ وقت ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش حاصل کرنے کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش لینے کا. اللہ تعالیٰ کسی کو بھی محروم نہ کرے، لیکن اگر کسی کو اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ میں تمہاری سفارش نہیں کرتا، انسان کہاں جائے؟ یہ اللہ کے رسول کی سفارش کے بغیر تو کوئی چارہ کار نہیں. انسان کو کچھ نہ کچھ تو اس کے پلے ہونا چاہیے کہ یا رسول اللہ میں بھی یہ چیز لے کے آیا یا میرے پلے میں یہ ہے کچھ. اور اگر دامن بالکل ہی خالی ہے تو کس منہ سے انسان جائے گا؟ عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا. اگر آپ نمازیں باقاعدگی سے پڑھیں اور تہجد کی نماز پڑھیں تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محبوب پہ سرفراز فرما دے. وقل، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، ربی، اے میرے رب، ادخلنی، ادخل کون سا فعل ہے؟ امر کا. ادخل، داخل کر، نی مجھ کو، ادخلنی داخل فرما مجھ کو، مدخلہ، مدخلہ کیا ہے؟ مصدر ہے یہ، داخل کرنا. ادخلنی داخل فرما مجھے، مدخلہ داخل کرنا، صدقن صدق کے ساتھ. صدق کا معنی سچائی، سچائی سے مراد کیا ہے؟ خیر و خوبی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ. یا اللہ، یہ دعا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے موقع کے لیے سکھلائی تھی کہ جب ہجرت کا وقت آئے تو یہ دعا مانگنا، رب ادخلنی مدخل صدق، کہ یا اللہ مجھے مدینے میں داخل فرما خیر اور بھلائی کے ساتھ. کوئی ایسا واقعہ نہ پیش آ جائے مدینے میں داخل ہوتے ہوئے جو ہماری توہین کا یا حد تک کا یا پریشانی کا یا مصیبت کا باعث بنے. خیر و خوبی کے ساتھ ہمیں داخل فرمانا مدینے میں. اخرجنی، اخرج کون سا فعل ہے؟ امر کا. اخرج اور نکال، نی مجھ کو اور مجھ کو نکال. مخرجہ مصدر ہے، نکالنا. صدق سچائی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، خوبی کے ساتھ. مکے سے مجھے خیر و خوبی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ نکالنا.
کہیں کوئی ذلت اور رسوائی نہ ہو، کہیں کفار مجھے پریشان نہ کر لیں، پکڑے نہ جائیں، جگ ہنسائی نہ ہو، یا اللہ مجھے مکے سے خیر و خوبی کے ساتھ، بلائی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ نکالنا، اور مدینہ منورہ میں داخل کرنا سچائی کے ساتھ، بلائی کے ساتھ، خیر و خوبی کے ساتھ، عزت کے ساتھ نکالنا، عزت کے ساتھ داخل فرمانا۔ واجعل، کون سا فعل ہے واجعل؟ اجعل، تو کر، امر کا فعل ہے، اجعل تو کر، لی واسطے میرے، من سے، لدن پاس، لدن کا اپنے پاس، کا کی نسبت جو ہے اشارہ کس طرف ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف، لدن کا اپنے پاس سے، اپنی طرف سے، کر میرے لیے، کیا کر؟ سلطانن، سلطان، سلطان کسے کہتے ہیں؟ قوت کو، غلبہ، اقتدار، قوت، اقتدار، غلبہ، نصیرن، نصیر مدد کرنے والا، نصیرن مدد کرنے والا، اور ایک اقتدار کو، حکومت کو، غلبے کو میرا مددگار بنا، مکے سے مجھے خیر و خوبی سے نکال لینا، عزت سے نکالنا، سچائی سے نکالنا، اور مدینہ منورہ میں خیر و خوبی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، عزت کے ساتھ داخل فرمانا، اور جو مشن یا اللہ تو نے مجھے دیا ہے اس اسلام کو غالب کرنے کا، اس کے لیے حکومت کو، اقتدار کو میرا مددگار بنا، یعنی مدینے میں جا کے ہمیں غلبہ حاصل ہو جائے، اقتدار مل جائے، حکومت مل جائے، تاکہ میں تیرے دین کو نافذ کر سکوں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی ریاست میں اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، بری بات نہیں ہے، معیوب نہیں ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ البتہ قباحت ان طریقوں میں ہے، ان باتوں میں ہے جن سے اسلام منع فرماتا ہے، یا جو اسلام میں جائز نہیں ہے۔ جھوٹے بیان دینا، غلط باتیں کہنا، کسی کے خلاف ناجائز پروپیگنڈا کرنا، جائز طریقے کے ساتھ اور صحیح طریقے کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اسلام کے غلبے کے لیے کوشش کرنا اور اس کے لیے جد و جہد کرنا، یہ مطلوب ہے، اللہ کے رسول نے اللہ سے خود مانگی ہے۔ یہ کوئی بری بات نہیں ہے، معیوب نہیں ہے۔ آگے فرمایا کہ بقل، اور کہو، اصل میں ہے تو یہ امر کا سیگا قل، لیکن یہ ساری پیش گوئیاں ہیں، قبل از وقت باتیں ہیں۔ اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایسا کہو گے، آپ یہ تفہیم کے لیے یہ ذہن میں رکھیے کہ ایک وقت آئے گا جب تم یہ کہو گے، کیا کہو گے؟ جاء الحق، جاء آیا، حق، حق آ گیا، دین آ گیا، اسلام آ گیا، وَذَهَقَ الْبَاطِلُ، ذَهَقَ کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے۔ ذَهَقَ کا معنی ہلاک ہوا، ذَهَقَ کا معنی ہلاک ہونا، ذَهَقَ الْبَاطِلُ، اور باطل ہلاک ہوا، مٹ گیا۔ ایک وقت آئے گا جب تم کہو گے، کیا کہو گے؟ جاء الحق، حق آ گیا، وَذَهَقَ الْبَاطِلُ، اور باطل ہلاک ہو گیا، باطل مٹ گیا۔ ان الباطل، بے شک باطل، کانا ہے، زہوقا، زہوقن، کیا ہے یہ؟ جی فاعل ہے یہ، فعولن کے بدن پہ، ظلومن، انسان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ظلومن جہولن دونوں لفظ استعمال فرمایا، ظلم کرنے والا بھی ہے، جاہل بھی ہے۔
اسی کے وزن پہ ذہوقن ہے، مٹنے والا، ہلاک ہونے والا، باطل جو ہے یہ ہلاک ہونے والا ہے. یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب ادا فرمائے؟ جب مکہ فتح ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کا دروازہ کھول کے اندر داخل ہوئے تو کتنے بت تھے وہاں؟ 360 یا 365. ہر روز نئے بت کی عبادت. سوار کا یہ ہے، منگل کا یہ ہے، بدھ کا یہ ہے، جمعرات کا یہ ہے، جمعے کا یہ ہے، ہفتے کا یہ ہے، پہلے ہفتے کا یہ ہے، سیکنڈ ویک کا یہ ہے، تھرڈ ویک کا یہ ہے، فورتھ ویک کا یہ ہے. پھر اگلے مہینے کے شروع ہو گیا. پورے سال کے الگ الگ بت تھے، 365 یا 360. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر بت کو چھڑی سے ٹھوکا دے رہے تھے اور ساتھ ہی آیت تلاوت فرما رہے تھے، جعل الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. باطل ہے ہی مٹنے والا. اب آپ اندازہ لگائیے کہ جو اسلامی انقلاب تھا یا اسلامی قوانین کا نفاذ جب اللہ تعالیٰ نے فتح فرمائی، نصرت فرمائی، اللہ تعالیٰ نے باطل کو مغلوب کیا، اسلام کو غالب کیا، تو سب سے پہلا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا کیا؟ انہی جو بت تھے ان کو ذلیل اور رسوا کرنے کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی صحابی کو کہہ سکتے تھے جا کے اندر سے بیت اللہ شریف صاف کر دو. کسی بھی صحابی کو حکم دے سکتے تھے کہ بیت اللہ شریف کے اندر جو کچھ ہے نکال کے ساری گلاس باہر پھینکو. 360 بتوں کو ایک ایک کو ٹھوکرا دینا اور اس کو گرانا. ان باتیں بعض اوقات بڑی چھوٹی سی ہوتی ہیں لیکن ان پہ غور فکر کرنا چاہیے. ایک ایک بت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جا کے اپنے دست مبارک سے ٹھوکا دینا اور اس کو گرانا. 360 بتوں کو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما سکتے تھے کہ 2 یا 4 یا 10 کو گرا دیتے، باقی کسی صحابی کو دیتے کہ تم کرو. یہ سارے بتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جا کے گرانا اور انہیں ٹھوکا دینا اور یہ آیت تلاوت فرمانا، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اس کا مطلب یہ ہے کہ شرک ہی سب سے بڑی بیماری ہے جس کو ختم کرنا، جس کو ذلیل کرنا مطلوب. سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑی بیماری اور سب سے بڑا روگ جو ہے وہ یہی شرک ہے. جہاں شرک ہے وہاں اسلام نہیں ہے، جہاں اسلام ہے وہاں شرک نہیں ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ. ننزلو کون سا فعل ہے؟ مضارع کا جمع متکلم کا صیغہ ہے. ننزلو ہم نازل کرتے ہیں یا کریں گے، ہم نازل کرتے ہیں یا کریں گے، من القرآن قرآن سے یا قرآن میں کیا نازل کریں گے؟ ما ہوا شفاء، وہ چیز جو شفا ہے. شفا کا معنی صحت، شفا کا معنی صحت، اور شفا شین کے اوپر زبر ہو تو پھر جی بیماری، ہلاکت. شین کے اوپر زبر ہو تو پھر اس کا معنی بیماری اور ہلاکت ہے. شین کے نیچے زیر ہو تو اس کا معنی صحت، شفا. ہم قرآن مجید میں وہ چیز نازل کرتے ہیں یا کریں گے جس میں شفا ہے، ورحمتن اور رحمت ہے، للمؤمنین واسطے مومنوں کے. جس میں شفا ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے. سورہ فاتحہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ شافیہ یا شفا. سورہ فاتحہ کا نام ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ شفا بھی بتایا ہے. اور وہ واقعہ بڑا معروف ہے. صحابہ کرام سفر میں تھے اور کسی گاؤں میں گئے، لوگوں سے کچھ سوال وغیرہ کیا رات رہنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے، ان لوگوں نے نہیں دیا. اتفاق سے
وہیں بستی کے بعد صحابہ کرام ٹھہر گئے. ان کا سردار بیمار تھا. انہوں نے صحابہ کرام سے آگے پوچھا کہ بھائی ہمارا سردار بیمار ہے, اگر تمہارے پاس کوئی علاج ہے تو اس کا علاج کر دو, ہم تمہیں اس کا معاوضہ دیں گے. صحابہ کرام نے کہا کہ بھئی ان لوگوں نے ہماری تو بات نہیں مانی, ہم نے ان سے کھانے پینے کے لیے یا رہنے کے لیے جگہ مانگی تھی, نہیں مانگی, اب ہم ان کا علاج تو کرتے ہیں لیکن اس کے عوض میں کچھ لیں گے ان سے. صحابہ نے کہا کہ ہمارے پاس علاج ہے. وہ سردار کو لے آئے. حضرت معاذ تھے یا کون سے صحابی تھے, انہوں نے سورہ فاتحہ تلاوت کر کے دم کیا اسے, اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی. اور صحابہ کرام نے پتہ نہیں کتنی بکریوں کا مطالبہ کیا تھا کہ اتنی بکریاں جو ہے وہ تم سے لیں گے, شفا ہوگی تو بکریاں لے لی انہوں نے. جا کے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے, اور دل میں یہ خدشہ تھا کہ پتہ نہیں یہ جائز تھا یا جائز نہیں تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی تم نے کیا پڑھا تھا؟ صحابہ نے بتایا یا رسول اللہ ہم نے تو سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے, ان بکریوں میں سے تم بھی کھاؤ اور میرا بھی حصہ نکالو. جس کا مطلب یہ تھا کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں, جائز ہے, اس لیے کہ انہوں نے تمہاری میزبانی کرنے سے انکار کر دیا تھا, لہٰذا اپنے وہاں رہنے کے لیے یا کھانے پینے کے لیے کچھ بندوبست کرنا تو ضروری تھا, تم نے لے لیا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. سورہ فاتحہ کو تو خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ شفا فرما دیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے دو جگہ پہ سارے قرآن مجید کو شفا فرمایا کہ قرآن مجید جو ہے جو ہم نے نازل کیا ہے یہ شفا ہے مسلمانوں کے لیے, کیونکہ اس میں یہ وضاحت نہیں کہ یہ صرف روحانی شفا ہے, اس میں یہ وضاحت نہیں ہے کہ یہ صرف روح کی شفا ہے. لہذا سبھی مفسرین نے اور بیشتر ترجمہ کرنے والوں نے یہی مراد لیا ہے کہ یہ جسمانی شفا بھی ہے, روحانی بھی ہے. اور آج کل اللہ تعالیٰ معاف فرمائے یہ کالا علم کہہ لیجیے یا جنات کا یا یہ اس طرح کے شعر وغیرہ اور ٹونے ٹوٹکے وغیرہ, یہ تو بہت زیادہ ہو گیا. پہلے اتنا نہیں تھا جتنا اب سننے میں آ رہا ہے. ان کا علاج سوائے قرآن کے کوئی ہے ہی نہیں, اور قرآن کا علاج مکمل شافی علاج ہے ان چیزوں کا, مکمل. قرآن مجید کی آیات جو ہیں یہ مکمل شافی علاج ہے کالے علم کا, جادو کا, ٹونے ٹوٹکے کا, یا جس طرح بھی جتنے بھی یہ. اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ جادو اور ٹونے ٹوٹکے اور کالے علم کے اثرات وہیں پہ ہوتے ہیں جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے, جس گھر میں نماز نہ پڑھی جائے, جس گھر میں طہارت اور پاکیزگی کا خیال نہ رکھا جائے, جس گھر میں غلیظ اور گندے کام ہوتے ہوں, انہی گھروں میں ان چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں. جن گھروں میں قرآن باقاعدگی سے پڑھا جائے, نمازیں پڑھی جائیں, اللہ کا ذکر اذکار ہوتا رہے, پاکیزگی کا, طہارت کا مکمل خیال رکھا جائے, وہاں ان چیزوں کے اثرات نہیں ہوتے. لہذا یہ بات ذہن میں رکھیے کہ, اور یہی وجہ ہے آپ نے اپنی پریکٹیکل زندگی میں ذرا اگر غور کریں تو یہ باتیں مشاہدے والی ہیں. ایسی نہیں ہے کہ جو لوگ دین کا کام کرنے والے ہیں, آپ اپنے شہر میں کوئی مدرسہ دیکھ لیجئے, کوئی مسجد دیکھ لیجئے, یعنی فی الواقع وہ دیندار ہوں, دنیا دار نہ ہوں, یا لوٹنے والے لوگ نہ ہوں, یا علماء سو نہ ہوں, جو لوگ فی الواقع متقی ہیں, فی الواقع دین کا کام کر رہے ہیں, قرآن حدیث پڑھانے کا کام کر رہے ہیں, وہ کم ہی بیمار ہیں. کوئی بڑی بیماری انہیں نہیں لگتی کہ وہ بستر میں پڑے رہے, کینسر ہو گیا یا اس طرح کی تکلیفیں یا اس طرح کی بیماریاں لگ گئیں. جو لوگ قرآن مجید کثرت سے پڑھتے رہیں, نمازیں پڑھتے رہیں, نوافل پڑھتے رہیں, روزے رکھتے رہیں, اور اللہ کا ذکر اذکار کرتے رہیں, اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھنے والے ہوں, کبھی انہیں یہ بیماریاں نہیں لگیں گی. عام جسمانی بیماریاں بھی, روحانی بیماریاں. اور یہ ہسپتال تو ہمارے بڑے ہیں, وہ ہمارے ضعف ایمان کی وجہ سے. یا مزار اور ٹھیلے جو میلے ٹھیلے ہیں, وہاں پہ یہ عورتوں کا آنا جانا اور نظریں نیازیں دینی اور مٹی کھانی اور دھاگے باندھنے اور یہ وہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے ضعف ایمان کی وجہ سے ہیں. اور اللہ تعالیٰ معاف کرے, وہاں تو کلچر ہی ایسا ہے, رسم و رواج ہی ایسے ہیں, یہاں بھی ایسے ہے. ایک آدمی نے ٹیلی فون کیا, جی ہمارے گھر میں یہ مسئلہ ہے, اس طرح سے. میں نے بتایا انہیں
کہ بھائی آپ گھر میں ان چیزوں کا اہتمام کریں اور قرآن بھی کی تلاوت کریں اور یہ سورہ پڑھیں اور دم کریں اور اپنے گھر میں پانی دم کر کے چھڑکیں وڑکیں. وہ کہنے لگے جی ہمارے بابا تو بڑے مصروف ہیں، نوکری ہے، یہ وہ ہے، آپ آگے اگر کر رہے ہیں تو بڑی مہربانی آپ. یعنی اندازہ فرمائیں یہ مطلب ہمارے حال ہے کہ ہم خود تو قرآن کے قریب جانا ہی نہیں چاہتے، اور قرآن ہی شفا ہے. واللہ جسمانی شفا بھی ہے اور روحانی شفا بھی ہے. قرآن پڑھتے رہیے، دوائیوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی دعا کی ضرورت نہیں ہے. اور فرمایا رحمت للمؤمنین، مومنوں کے لیے بڑی رحمت ہے. کتنی بڑی رحمت ہے کہ آپ ایک لفظ پڑھتے ہیں الف لام میم، تو کتنا وقت لگ گیا اس پہ؟ 30 نیکیاں آپ کو مل گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے بلکہ یہ 3 حرف ہے. ایک آدمی الف لام میم پڑھتا ہے تو اسے 30 نیکیاں ملتی ہیں، ہر حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں. قرآن مجید کے ہر حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں. آپ زیادہ نہیں، ایک رکوع ہی روزانہ پڑھ لیجئے، باقاعدگی سے ایک رکوع ہی روزانہ پڑھ لیجئے تو آپ اندازہ لگائیے کتنی نیکیاں آپ کے نام اعمال میں ہوں گی. اور پھر اس نیکی کا جو کوانٹٹی ہے وہ تو اللہ بہتر جانتے ہیں کیا ہے، اس کی کمیت کیا ہے، کتنی بڑی نیکی ہے وہ. اور پھر پڑھنے کے بعد جو انسان اس پہ عمل کرے اس کی زندگی میں تقویٰ آ جائے، اس کی زندگی میں خیر اور بھلائی آ جائے، اس کی زندگی میں برکات آ جائے، اللہ تعالیٰ اسے قناعت عطا فرما دے، تو کتنی بڑی رحمت ہے یہ. ایک آدمی ہے اس کی 10,000 ریال تنخواہ ہے، وہ مہینہ گزارتا ہے تو مہینے کے آخر میں ادھر اسے پکڑنے پڑتے ہیں کہ بھائی پیسے ختم ہو گئے، 10,000 ختم ہو گیا، برکت ہے ہی نہیں بالکل. اس کے مقابلے میں ایک دوسرا آدمی ہے 2-2.5 ہزار لیتا ہے اور بڑے سکون سے بڑے آرام سے وقت گزارتا ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اس کا تعلق قرآن مجید کی تلاوت سے ہے، نماز سے. اللہ نے اس کے بدلے میں اس کو قناعت عطا فرما دی. کتنی بڑی رحمت ہے. آپ قرآن پڑھتے رہیے، مسائل سے ایسے نہیں ہے کہ ان کے مسائل اور علام آتے نہیں ہیں، مصیبتیں پریشانیاں سب پہ آتی ہیں، لیکن جو قرآن پڑھتے ہیں، اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ ویسے سکون قلب عطا فرما دیتا ہے. پریشانی آتی ہے جی الحمدللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے جب انسان کا اولاد فوت ہو جاتی ہے، کوئی بیٹا فوت ہو جاتا ہے، تو مومن آدمی کے بارے میں اللہ پوچھتے ہیں کہ اے میرے فرشتے، تو نے اس آدمی کا جگر چھین لیا، اسے کلیجہ چھین لیا، اس آدمی نے کیا کہا؟ فرشتہ کہتا ہے یا اللہ تیرے بندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور الحمدللہ کہا. الحمدللہ اس لیے کہا کہ یا اللہ جو تو نے فیصلہ کیا میں اس پہ راضی ہوں، تو نے دیا تھا تو نے لے لیا، یا اللہ تیرا شکر ہے جو سامنے رکھے. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ حکم دیتے ہیں کہ اس آدمی کے لیے جنت میں ایک گھر بنا اور اس کا نام بیت الحمد رکھو، کہ یہ میرے حمد کرنے والے بندے کا گھر ہے. یہ تکلیفیں مصیبتیں ان پہ بھی آتی ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، لیکن انہیں اللہ تعالیٰ اتنی قناعت عطا فرما دیتا ہے کہ مصیبت آنے پہ بھی الحمدللہ کہتے ہیں. اور جو قرآن نہیں پڑھتا، نماز نہیں پڑھتا، ذکر اذکار نہیں کرتا، اللہ سے تعلق نہیں رکھتا، کانٹا بھی چبھ جائے تو بستر میں پڑا رہتا ہے، بڑی تکلیف ہوگی، بڑی پریشانی ہوگی، معمولی سی بات ہوگی تو اس کی جان نکل جائے گی. فرمایا کہ جو قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن پہ عمل کرنے والے، رحمت ان کے لیے قرآن بڑی رحمت. اور رحمت کے دیکھیے ہم اللہ سے سوال کر جی دعا کرو اللہ رحم فرمائے، دعا کریے اللہ رحم فرمائے، تو رحمت والے کام کریں تو اللہ رحمت فرمائے گا. بھائی ریال لینی ہے تو مہینہ نوکری کرو، سیدھی سی بات ہے. گھر میں بیٹھے رہے جی دعا کرو اللہ ریال دے دے، کیسے دے دے گا؟ دنیا کے معاملے میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ریال لینے ہیں تو نوکری کرنی ہے، اللہ کی رحمت لینی ہے، رحمت والے کام کرو. اللہ نے فرما دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اس کام میں رحمت ہے. اب وہی بات جو اس سے پہلے ہم نے کی ہے کہ فرض 4 پڑھنے سے ویسے تو نماز پوری ہو جاتی، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اس پہ رحمت فرمائے
جو آدمی اثر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھ لے. ہم جو کسی سے جا کے دعا منگوائیں گے کہ دعا کرو جی اللہ مجھ پہ رحم کرے، اور پتہ نہیں اس کی دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اللہ کے نزدیک وہ کیسا ہے کیسا نہیں. یہ اللہ کے رسول کی دعا اگر آپ کو مل جائے، جس کے لیے اللہ کا رسول دعا کر دے یا اللہ تو اس پہ رحم فرما، وہ دعا قبول نہیں ہوگی. جسے اللہ کی رحمت لینی ہے اثر سے پہلے جا کے 4 رکعتیں پڑھ لے، اللہ کی رحمت لے لے. جسے رحمت لینی ہے اللہ قرآن پڑھ لے، رحمتیں لے لے. جا کے دوسروں کے نظریں نیازیں دینے کی اور دوسروں کے آستانوں پہ ہزاروں ریال دینے کی کیا ضرورت ہے کہ جی ہمارے لیے دعا فرماؤ. یہ اللہ کو کہتا ہے یہ قرآن رحمت ہے، رحمت لے لو میری. اور اس سے بڑا احمق اور بڑا بیوقوف کون ہوگا جو اللہ رحمت دے رہا ہے وہ کہ جی مجھے تو نہیں چاہیے، یہ میں تو نہیں لیتا رحمت کی، اور ادھر ٹھوکریں کھاتا رہے. رحمت للمومنین، اور رحمت ہے مومنوں کے لیے. آگے اللہ فرماتے ہیں ولا یزید الظالمین لا یزید. کون سا فعل ہے؟ مضارع منفی. لا یزید، یزید کا معنی زیادتی. لا یزید، وہ زیادہ نہیں کرتا. الظالمین، ظالموں کو، الا مگر خسارہ، خسارے میں. کون زیادہ نہیں کرتا؟ قرآن مجید. لا یزید، قرآن مجید نہیں اضافہ کرتا ظالموں کو مگر خسارے میں. دیکھنا جی، ایک آدمی واقف ہی نہیں ہے قرآن مجید سے، یا اسے پتہ ہی نہیں یہ اللہ کی کتاب ہے، وہ اس پہ عمل نہیں کرتا، وہ ان احکام پہ نہیں چلتا، تو وہ تو ایک بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ بھئی اس کو پتہ نہیں. جب اس کو پتہ چل گیا اور اس نے آگے سے یہ کہہ دیا جی میں تو اس کو نہیں مانتا، جب یہ بتا دیا بھئی یہ اللہ کی کتاب ہے، رحمت ہے اللہ کی، یہ لے لو، تو وہ کہے جی میں تو اس کو مانتا نہیں، مجھے نہیں چاہیے یہ. اب خسارہ ہے کہ نہیں؟ ظالموں کو خسارے میں اضافے کے سوا کچھ نہیں کرتا. اور بعض بدبخت ایسے بھی ہوتے ہیں لوگ کہ قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کے سناتے رہیں، اس کے باوجود بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. بھائی قرآن میں یہ لکھا ہے، اللہ نے یہ فرمایا ہے، اللہ کا یہ حکم ہے. انہیں اور بھی غصہ لگتا ہے. اب حکومت سے کہیں سود بند کر دیں، اپیلیں کورٹ میں کرنی بند کرو، سپریم کورٹ نے فیصلہ بھی دے دیا کہ سود حرام ہے، آپ اس کا ختم کرو. اب جتنے ان کو پڑھ کے سنائیں گے یا انہیں کہیں گے قرآن یہ کہتا ہے، انہیں اور غصہ لگی ہے، مولویوں کو اور مارو، انہیں جیل میں دو. انہیں یہ کیوں ہمیں بار بار کہتے ہیں کہ سود نہ لو؟ کہ ہمارا گزارا نہیں ہے اس کے بغیر، دنیا کے ساتھ کیسے چلے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ظالموں کو خسارے کے علاوہ کچھ بھی یہ اضافہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ کیفیت بڑی ہی تباہ کن ہے کہ انسان کو پتہ چل جائے، انسان کو بتا دیا جائے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ نہ کرو، اور اس کے باوجود انسان ڈٹا رہے نہیں جی ہم نے تو ایسے ہی کرنا ہے. اللہ کا عذاب مول لینے والی بات. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا وَإِذَا، اور جب انعمنا، کون سا فعل ہے؟ ماضی کا ہے، جو متکلم کا صیغہ ہے. انعمنا، جب ہم نے انعام کیا، ہم نے احسان کیا، ہم نے فضل کیا، علی الانسان، انسان پر. آرادہ، اس نے اعراض کیا، منہ موڑ لیا. ونعا، اور رخ پھیر لیا. دونوں کا معنی ایک ہی ہے، آرادہ کا نعا کا معنی اور مفہوم ایک ہی ہے. اعراض کیا، منہ موڑ لیا. بجانب ہی، جانب کا معنی طرف، پہلو، اپنا پہلو موڑ لیا اللہ سے. جب اللہ فرماتے ہیں کہ ہم انسان پہ احسان کرتے ہیں، انعام کرتے ہیں، تو ہماری طرف سے منہ موڑ لیتا ہے.
ہماری طرف سے منہ موڑ لیتا ہے. اللہ نے فضل کر دیا, اللہ نے غربت دور کر دی, پریشانیاں دور کر دی. اور یہ بالکل وہی بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, انسان دو چیزوں کے بارے میں بڑے دھوکے میں مبتلا ہے. دو چیزوں کے معاملے میں دھوکے میں مبتلا ہے. کون کون سی؟ صحت اور فراغت. صحت اور فراغت دو چیزیں ایسی ہیں انسان بڑے دھوکے میں مبتلا ہے کہ صحت ہے, جوانی ہے, اچھے بھلے ہیں, انسان اس وقت سوچتا ہی نہیں کہ یہ جوانی ڈلنے والی, خیال ہی نہیں آتا یہ جائے گی, خیال ہی نہیں آتا میں بھی بیمار ہو سکتا ہوں. فرمایا کہ صحت کے بارے میں بڑا دھوکے میں مبتلا ہے انسان. اور فرمایا کہ فراغت بھی دھوکے میں ڈالنے والی ہے. فراغت دونوں اعتبار سے, وقت انسان کے پاس ہو, مہلت ہو, اس کو بھی فراغت کہتے ہیں, اور انسان کا جب ہاتھ کھلا ہو, دولت زیادہ ہو, اس کو بھی فراغت کہتے ہیں. دونوں طرح سے. یعنی جب انسان کے پاس وقت ہے, زندگی ہے, انسان اس کو بیکار ضائع کرتا ہے. وقت ہے تو بیکار ضائع کرتا ہے. یہاں آپ دیکھیے کتنے لوگ ہیں 6 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے ڈیوٹی کی, اس کے بعد کا وقت جو ہے بالکل کل کرتے ہیں ٹائم. لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے, ضائع کرتے ہیں. حالانکہ یہاں پہ تو انسان کا وقت جو ہے وہ اتنا اچھا اس کا مصرف ہے, اچھا استعمال کر سکتا ہے انسان کہ اس کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. فرمایا کہ وقت کے بارے میں بھی انسان دھوکے میں مبتلا ہے کہ شاید یہ فرصت اور یہ مہلت ہمیشہ رہے گی. یہ ہمیشہ نہیں رہے گی. زندگی کی یہ مہلت جو ہے یہ ہمیشہ نہیں رہے گی. اللہ جانتا ہے کہ یہ ایک دن ہے, ایک مہینہ ہے, ایک سال ہے, یا 10 سال ہے, کتنی ہے کسی کو معلوم نہیں. اور پھر دولت جو ہے یہ بھی دھوکے میں ڈالنے والی چیز ہے. انسان کے پاس پیسہ آتا ہے تو بڑا غرور اور تکبر آ جاتا ہے کہ میں اور میرے جیسا کوئی اور بھی. انسان اپنے ہی جو حقیقی بھائی بہن ہیں ان سے بھی نظریں پھیر لیتا ہے, اکڑ اور تکبر میں آ جاتا ہے. اپنے کنبے قبیلے میں, اپنے گاؤں میں, اپنے شہر میں انسان بڑا کچھ بنتا ہے, اور دولت کے جو فتنے ہیں یا بگاڑ ہیں وہ ذرا اوپر سیاست میں بھی دیکھ لیجیے کتنے ہیں, حکومتوں میں دیکھ لیجیے کتنے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ دو چیزیں جو ہیں انسان کو دھوکے میں ڈالی ہوئی ہیں, ایک انسان کی صحت اور دوسری فراغت, وقت کی فراغت بھی اور دولت کی فراغت. اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی, ان امنا, جب ہم احسان کرتے ہیں انسان کو صحت دے دی, وقت دے دیا, دولت دے دی, اقتدار دے دیا, اولاد دے دی, اچھا وقت لے آئے اس پہ, تو فرمایا کہ آرادہ منہ موڑ لیتا ہے, ورنہ آب جانے بہی, پہلو دوسری طرف کر لیتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ, اور جب اس پہ تکلیف آتی ہے, مصیبت آتی ہے, کان یعوسا. یعوسا کیا ہے؟ مایوس ہونے والا. جب اس پہ مصیبت آتی ہے, تکلیف آتی ہے, بیماری آتی ہے, تو پھر مایوس ہو جاتا ہے ہماری رحمت سے. یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ کفر والی ہیں, دونوں چیزیں کفر والی ہیں. انسان پہ اچھا وقت آئے اللہ سے منہ موڑ لے, یہ بھی ناشکری اللہ کی, اور مصیبت آئے, پریشانی آ جائے, اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے, یہ بھی ناشکری, یہ بھی کفر کی علامت ہے. انسان پہ تکلیف آئے, مصیبت آئے, پریشانی آئے, تو اللہ پہ انسان کو اچھی اللہ سے توقع رکھنی چاہیے, اللہ سے اچھی امیدیں رکھنی چاہیے. اللہ فضل فرمائے گا, اللہ رحمت فرمائے گا, اللہ پہ توکل کرنا چاہیے. آگے فرمایا کل یعمل علی شاکلتہ. کل, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے, کل, ہر شخص, ہر انسان, یعمل, عمل کرتا ہے, کام کرتا ہے, علی شاکلتہ. شاکلتہ کیا اس کا مادہ کیا ہوگا؟ شین کا لام, شکل کا معنی صورت. ہر آدمی اپنی اپنی صورت پہ کام کر رہا ہے, اپنے اپنے مزاج پہ, اپنی اپنی طبیعت پہ, اپنے اپنے طریقے پہ. شاکلتہ کا معنی طریقہ. ہر آدمی اپنے اپنے طریقے پہ کام کر رہا ہے اس دنیا میں. سانو تیری اے ہی چنگا لگتا ہے جو کوئی ساڈے ماں پیو کرتے سن.
قرآن اور حدیث کی بات جو ہے یا دین کی یا اسلام کی بات جو ہے باجی وہ جو ہم کرتے دیکھتے آئے وہی اچھا لگتا ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے, فہم دیا ہے, قرآن دیا ہے, اس لیے دیا ہے کہ انسان سوچے اور سمجھے. اس لیے تو نہیں دیا جو کوئی باپ دادا کرتے چلے آ رہے ہیں وہی کرنا ہے یا وہی اچھا لگتا ہے یا ہماری طبیعت ہی ایسی ہے. میں تو صبح جی اٹھ ہی نہیں سکتا, بڑی کوشش کیا ہی صبح جاگ ہی نہیں آتی. جاگ کیوں نہیں آتی؟ ڈیوٹی کے لیے آتی ہے, نماز کے لیے نہیں آتی. فرمایا کہ ہر آدمی جو ہے اپنے اپنے مزاج پہ اپنے اپنے طریقے پہ دنیا میں لگا ہوا ہے. جو جس کو من پسند ہے بس جی دوسرے کو نہ چھیڑو اور اپنا نہ چھوڑو, کرنے کو جو کرتا ہے, کسی کو کچھ نہ کہو. ہر آدمی اپنے طریقے پہ چل رہا ہے. فربکم عالم بمن ہوا اہدا سبیلا, فربکم اور تمہارا رب عالم وہ خوب جانتا ہے بمن ساتھ و شخص کے ہوا اہدا جو سب سے صحیح راستے پہ ہے, سبیلا راستہ. تیرا رب خوب جانتا ہے کہ کون صحیح راستے پہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ رب نے. اور رب نے تو فیصلہ کر کے بھیج دیا کہ میں اس کو پسند کروں گا. قیامت کے دن فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ اللہ نے کرنا ہے کہ کون ہدایت پہ ہے. اور اللہ نے تو اپنا فیصلہ پہلے سے بھیج دیا اس دنیا میں کہ میں تو اس آدمی کو پسند کروں گا, ان لوگوں کو پسند کروں گا جو یہ کام کریں گے. لہذا اس ساری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ اہداف وہ ہے جو اللہ کے حکم پہ چلے. اللہ نے ہی بتانا ہے قیامت کے دن کہ بھئی سب سے زیادہ صحیح راستے پہ کون تھا, اور اللہ نے تو اس دنیا میں بتا دیا کہ سب سے زیادہ صحیح راستے پہ کون ہوگا. لہذا جتنے بھی لوگ ہیں اس دنیا میں مختلف راستوں پہ چل رہے, مختلف طریقوں پہ چل رہے, ان میں سے ہدایت کا طریقہ وہ ہے جو قرآن پہ اور سنت پہ چل رہا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.